حضور علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد المدینۃ فلیأت الباب۔ فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور جو میرے شہر علم میں داخل ہونا چاہے اسے چاہیے کہ اس دروازے سے آئے۔ یعنی علی کے ساتھ روحانی اور قلبی طور پہ قطع تعلق رکھنے والا علم ولایت سے کبھی بہرہ یاب نہیں ہو سکتا۔ جو حضرت علی کے دسترخوان سے کھانے کا شوقین نہیں ہے اور جو کتراتا ہے حضرت علی کی محبت سے، حضرت علی کی ولایت سے، ان کی ولا سے، ان کی عطا سے، اور ان کے ساتھ اپنے دل میں محبت اور انس اور تعلق اور راحت محسوس نہیں کرتا، وہ کبھی بھی میرے علم کے شہر میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ علم نبوت سے معروم رہے گا۔ اس حدیث کو اور امام طبرانی کے الفاظ یہ ہیں روایت کے، فلیأتہ من بابہ، جو میرے شہر علم میں آنا چاہتا ہے وہ علی کے دروازے سے داخل ہو۔ اس کو امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا اور کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ ایک فرق ہوتا ہے، یاد رکھ لیں، یہ فن اصول حدیث کے اندر ہے، یہ کہنا کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، اس کا رتبہ کم ہوتا ہے، اور یہ کہنا یہ حدیث صحیح ہے، جب کہا جائے صححہ، اس نے اس حدیث کی تصحیح کی امام حدیث نے، تو اس کا مطلب اس کو صحیح الاسناد قرار دینا نہیں بلکہ حدیث کو صحیح قرار دینا ہے۔ اس کو امام طبرانی نے معجم کبیر میں اور ابن عدی نے کامل میں، خطیب نے تاریخ، ابن عساکر میں، سب نے روایت کی ابو معاویہ الدریر سے، اور وہ ثقہ اور حافظ راوی ہیں، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے مجاہد سے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس، پوری سند اس کی ثقات پر مشتمل ہے اور حدیث صحیح ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، جسے حضرت جابر بن عبداللہ نے روایت کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فمن اراد العلم فلیأت الباب، جو میرا علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ دروازہ علی سے داخل ہو، پھر میرے شہر علم میں آئے گا اور اسے خیرات ملے گی۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خود بھی یہ روایت کیا کہ آقا علیہ السلام نے مجھ سے یہ فرمایا، علی انا مدینۃ العلم وانت بابھا یا علی، اے علی میں علم کا شہر ہوں اور تو میرے شہر علم کا دروازہ ہے۔ کذب من زعم انہ یدخلها من غیر بابھا، وہ شخص جھوٹا ہے جو یہ گمان کرتا ہے کہ میں نبی کے علم کے شہر میں داخل ہو جاؤں گا علی کے دروازے کے بغیر۔ فرمایا وہ جھوٹا ہے، وہ میرے شہر علم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب امام سیوطی نے بھی اس حدیث کی تائید کی اپنی کتاب میں۔ پھر دوسری روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس کو امام ترمذی نے اپنی سنن میں روایت کیا، اور امام احمد بن حنبل نے فضائل میں روایت کیا، امام ابو نعیم نے حلیہ میں، اور امام ابن جریر طبری نے اپنی تہذیب الاثار میں، اور قال ھذا خبر صحیح، اور کہا یہ حدیث صحیح ہے، اور اس کی سند حضرت علی تک مرفوع ہے۔ پھر اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری سے بھی مروی ہے، وہ مروی آقا علیہ السلام سے جو حدیث ہے اس کے الفاظ ہیں، فرمایا علی باب علمی، آقا علیہ السلام نے فرمایا علی میرے علم کا دروازہ ہے، ومبین لامتی، اور میرے دیے ہوئے دین کی وضاحت کرنے والا ہے، ما ارسلت بہ من بعدی، حبہ ایمان وبغضہ نفاق، علی سے محبت کرنا ایمان ہے اور علی سے بغض رکھنا منافقت ہے، والنظر الیہ رافت، اور علی کے چہرے کو دیکھنے سے دل کو نرمی اور رافت نصیب ہوتی ہے، ومودتہ عبادت، اور علی سے محبت کرنا یہ عبادت ہے۔
اس کو ائمہ نے حدیث کو روایت کیا اور محدثین نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ پھر امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا، مسند احمد بن حنبل میں روایت ہے ثقہ رجال کے ساتھ، اور امام طبرانی نے کہا کہ اس کے سارے اسناد صحیح ہیں۔ وہ روایت کیا اور اس میں آقا علیہ السلام کی یہ کلمات ہیں کہ وصال سے قبل سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام سے ملنے کے لیے گئیں، آپ کے پاس بیٹھی، آپ نے کچھ سرگوشی کی، ان کے کان میں کچھ باتیں کی۔ اس موقع پر آقا علیہ السلام نے فرمایا او ما تردین انی زوجتک اقدم امتی سلما واکثرہم علما واعظمہم حلما، اے میری فاطمہ، میری جان کا ٹکڑا، کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ میں نے تیری شادی اس شخص سے کی ہے جو میری امت میں سب سے پہلا مسلمان ہے؟ اور بعض محدثین کا کہنا یوں ہے کہ زیادہ عمر کے لوگوں میں، جوانوں میں سیدنا ابو بکر صدیق، اور چھوٹی عمر کے بچوں میں سیدنا علی سب سے پہلے اسلام لانے والے، اور فرمایا اس شخص سے شادی کی ہے جو میری امت کا سب سے بڑا عالم ہے، اس سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں، اور اس سے شادی کی ہے جو میری امت میں علم اور بردباری میں سب سے عظیم تر ہے، سب سے زیادہ بردبار ہے۔ یہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور اس کو پھر ابن عساکر نے اپنی سند کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے سنا، انہوں نے کہا کہ میرے بابا نے، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا زوجتک اعلم المؤمنین واقدمہم سلما وافضلہم حلما، میں نے اے فاطمہ تیری شادی مومنوں کے سب سے بڑے عالم کے ساتھ کی ہے، اہل ایمان میں علی سے بڑا عالم کوئی نہیں، اور اپنی امت میں سب سے پہلے مسلمان کے ساتھ کی ہے، اور حلم اور بردباری میں سب سے افضل شخص کے ساتھ کی ہے۔ اور یہی حدیث حضرت اسماء بنت امیس سے بھی مروی ہے، اور اس حدیث کو امام ابو نعیم نے حضرت سفیان الثوری سے روایت کیا ہے، انہوں نے منصور سے، انہوں نے ابراہیم نخعی سے، انہوں نے علقمہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن مسعود سے، ساری سند صحیح اور ثقہ روات کی ہے، پوری سند صحیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ نے فرمایا کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فسئل عن علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا تھا، صحابہ کرام حاضر تھے، میری موجودگی میں کسی نے حضرت علی کے مرتبے کے بارے میں پوچھا، حضرت علی کے بارے میں سوال کیا، آقا علیہ السلام نے جواب دیا فقال قسمت الحکم عشرۃ اجزاء، میری امت میں علم اور حکمت کے 10 حصے بنائے گئے اور میری امت میں تقسیم کیے گئے، علم اور حکمت و معرفت کے 10 حصے اللہ رب العزت نے کیے اور میری امت میں تقسیم کیے۔ فرمایا فأوتي علی 9 اجزاء والناس جزءا واحدا، 10 میں سے 9 حصے علم، حکمت اور معرفت کے صرف علی کے حصے میں آئے، اور 1 حصہ ساری امت میں تقسیم ہوا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، میں موجود تھا اس مجلس میں، میں نے اپنے کانوں سے سنا، اور یہ ساری سند ائمہ اور فقہا کی روایت ہے جو سب سے اعلیٰ درجہ ہوتی ہے صحت میں، یعنی سفیان ثوری اور ان کی روایت حضرت منصور سے، ان کی ابراہیم النخعی سے، ان کی حضرت علقمہ سے، ان کی عبداللہ ابن مسعود سے، اعلیٰ اسانید میں سے۔